بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم 10th فزکس کا 13 چیپٹر پڑھ رہے ہیں، الیکٹروسٹیٹکس. اس کے آج ہم 3 ٹاپک کور کریں گے. ان میں سے پہلا ٹاپک پروڈکشن آف الیکٹرک چارجز، دوسرا ٹاپک الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کا، اور تیسرا ٹاپک ہے الیکٹروسکوپ کا. یہ 3 ٹاپک آج کے لیکچر میں، جو کہ یہ ہمارا ویک 7 کا پہلا لیکچر ہے، اس میں یہ ہم ڈسکس کریں گے. In this chapter we will describe different properties of static charges. Static charges رکے ہوئے جو ہیں، اور ان کی پراپرٹیز کیا ہیں، such as electric force, electric field and electric potential etc. یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے. We will also discuss some uses and safety measures of static electricity. And next is definition of electrostatics کیا ہے. The study of charges at rest is called electrostatics or static electricity. Static means things at rest. تو جب چارجز ریسٹ میں ہوں تو وہ الیکٹروسٹیٹکس کہلائے گا. اگر چارجز موو کر رہے ہوں تو اس کو ہم کرنٹ کہتے ہیں. اس میں پہلا ٹاپک ہمارا پروڈکشن آف الیکٹرک چارجز ہے. اسٹوڈنٹس، جب ہم کنگھی کرتے ہیں بالوں میں اور پھر اس کو ہم چھوٹے چھوٹے کاغذ کے پیسز، جیسا کہ آپ اس فگر میں دیکھ رہے ہیں، ان کے قریب لے کے آتے ہیں تو وہ کاغذ کے پیسز کو اٹریکٹ کرتی ہے کامب جو ہے. اسی طرح سے اگر ایمبر کو سلک کے ساتھ رب کیا جائے اور اس کے بعد اس کو بھی پیپر کے پیسز کے قریب کیا جائے تو وہ بھی پیپر کے پیسز کو اٹریکٹ کرتی ہے. اب یہ اٹریکشن اور ریپلشن جو ہے بٹوین دا سبسٹانسز، اٹ از ڈیو ٹو الیکٹرک چارجز جو کہ یہ ایکوائر کرتے ہیں ربنگ کے دوران. We can produce electric charges by rubbing a neutral object with an other neutral object. اچھا، ربنگ کے ذریعے کیسے چارجز جو ہیں ایک آبجیکٹ سے دوسرے آبجیکٹ کی طرف جاتے ہیں. ربنگ کی وجہ سے، اصل میں فرکشن کی وجہ سے انرجی ملتی ہے الیکٹرانز کو. اسٹوڈنٹس، آپ پچھلی کلاسز میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ ایٹم کے سینٹر میں نیوکلیس ہوتا ہے جس میں پروٹونز ہیں اور نیوٹرانز، اور اس کے بعد الیکٹران ریوالو کر رہے ہوتے ہیں. پروٹون کے اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے جو کہ باؤنڈ ہوتے ہیں سٹرانگلی نیوکلیس کے اندر، اور الیکٹران باہر موو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر نیگیٹو چارج ہوتا ہے. جب ہم رب کرتے ہیں تو ڈیو ٹو فرکشن ان کو انرجی ملتی ہے الیکٹرانز کو، تو آؤٹر موسٹ الیکٹرانز جو ہیں ان کے پاس کافی انرجی آ جاتی ہے، تو وہ اپنا ایٹم چھوڑ کر کسی دوسرے ایٹم، دوسرا جو آبجیکٹ ہے جس کے ساتھ رب کر رہے ہیں اس کی طرف جا سکتے ہیں. تو اب کس آبجیکٹ سے کس کی طرف الیکٹران فلو کریں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی الیکٹران افینٹی کتنی ہے اس پر. بعض دو اگر سبسٹانسز کو رب کریں گے، ان میں سے کسی ایک کی الیکٹران افینٹی زیادہ ہے تو الیکٹران اس طرف ٹریول کر جائیں گے. جس کی طرف الیکٹران آ جائیں گے اس میں ایکسیس آف الیکٹرانز ہو جائے گی تو اس پر نیگیٹو چارج آ جائے گا، اور جس سے الیکٹران نکلیں گے اس پر پازیٹیو چارج آ جائے گا. بیکاز اوور آل تو ایٹم نیوٹرل ہوتا ہے، جتنی الیکٹران کی تعداد ہے اتنی ہی پروٹون کی تعداد ہوتی ہے، اور اسی طرح سے جتنا ایک الیکٹران پر نیگیٹو چارج ہے اتنا ہی ایک پروٹون پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے. تو اوور آل ایٹم نیوٹرل ہوتا ہے. تو اب جتنے الیکٹران نکلیں گے اس میں سے جتنا نیگیٹو چارج نکل گیا اتنا اس پر پازیٹیو چارج آ جائے گا. تو
نیکسٹ سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے کہ کس طرح سے چارجز پروڈیوس ہوتے ہیں ربنگ کے ذریعے. اس میں پہلی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ ایک پلاسٹک راڈ لیں اور اس کو فر کے ساتھ رب کریں. اون جو ہوتی جیسے بھیڑوں کے اوپر، تو اس کو سلک تھریڈ کے ساتھ سسپینڈ کر دیں. یہ فگر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا سلک تھریڈ ہے، اس کو سپورٹ سے سسپینڈ کیا، اور آگے یہ پلاسٹک راڈ ہے جس کو پہلے فر سے رب کیا ہوا ہے، اور پھر ایک اور پلاسٹک راڈ جس کو آپ نے فر سے رب کیا اس کو قریب لے کے آتے ہیں. اب یہ سلک تھریڈ اس لیے یوز ہوتا ہے تاکہ یہ راڈ اور سلک جو ہے لائٹ ویٹ ہو اور تھوڑی سی بھی فورس آف اٹریکشن یا ریپلشن جو ہے اس پر فیل کی جا سکے. تو جب یہ دوسرا راڈ جس کو اسی فر سے رب کیا ہے قریب لے کے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں. اب چونکہ ایک ہی طرح کے راڈ ہیں، دونوں کو فر سے رب کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں پر سملر چارج آ گیا جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو ریپیل کر رہے ہیں. اب نیکسٹ ایکٹیویٹی کہ اب ایک گلاس راڈ لے لیجئے اینڈ رب اٹ ود سلک. گلاس راڈ کو سلک سے رب کر کے اسی طرح سلک کے تھریڈ سے اس کو سسپینڈ کر دیا. یہ آپ گلاس راڈ جو سلک سے رب کیا ہوا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا ایک پہلے کی طرح پلاسٹک راڈ جس کو فر سے رب کیا وہ اس کے قریب لے کے اگر ہم آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں ریپلشن کی بجائے. تو اب انہوں نے اٹریکٹ کیا چونکہ یہ راڈ بھی ڈفرینٹ ہیں اور ڈفرینٹ چیز سے رب کیا ہے اور اٹریکٹ کر رہے ہیں، تو آبویسلی ان کے اوپر ایک جیسا چارج نہیں ہے، ان کے اوپر ڈفرینٹ چارج ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لائک چارجز ہیں وہ ریپیل کرتے ہیں جیسا کہ اس فگر میں شو کیا ہوا ہے، اور جو یہ والے لائک چارجز ہیں اور یہ اپوزٹ چارجز جو ہیں یہ اٹریکٹ کرتے ہیں. ان لائک چارجز اٹریکٹ ایچ ادر. Opposite charges are conventionally called positive and negative charge. یہ ان کا ایک روایت ہے، کنونشن ہے کہ ان کا نام ہم پازیٹیو چارج لیتے ہیں اور دوسرے کو نیگیٹو چارج کا نام دیتے ہیں. تو فرام دا ابو ایکٹیویٹیز وی کنکلیوڈ دیٹ نمبر 1 charge is a basic property of a material due to which it attracts or repels another object. تو چارج ہی وہ بیسک پراپرٹی ہے جس کی وجہ سے میٹیریل اٹریکٹ یا ریپیل کرتے ہیں. سیکنڈلی friction produces two different types of charge on different materials such as glass and plastic. جیسا کہ ہم نے ایکٹیویٹی میں دیکھا کہ فرکشن کی وجہ سے جو دو آبجیکٹ ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھا رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک کے اوپر ایک اگر چارج آتا ہے تو دوسرے پر اپوزٹ چارج آتا ہے. تھرڈلی لائک چارجز آلویز ریپیل ایچ ادر، ان لائک چارجز آلویز اٹریکٹ ایچ ادر، اینڈ ریپلشن از دا شور ٹیسٹ آف چارج آن اے باڈی. تو یہ اٹریکشن کیوں نہیں شور ٹیسٹ آف چارج، صرف ریپلشن ہی کو ہم کہتے ہیں اٹ از اے شور ٹیسٹ آف چارج آن اے باڈی. بیکاز جیسا کہ شروع میں ہم نے فگر دیکھی کہ جب ہم کنگھی کرتے ہیں اور اس کو کنگھی کرنے کے دوران جو کومب ہے اس کے اوپر تو چارج آ جاتا ہے، لیکن جو پیسز آف پیپر پڑے ہوتے ہیں ان کو وہ اٹریکٹ کرتی ہے حالانکہ ان پر چارج نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اٹریکشن جو ہے یہ اس بات کا شور نہیں ہے کہ اس پر چارج ہے. پیپر پیسز جن پر چارج نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں تو یہ شور ٹیسٹ نہ ہوا. سیلف اسیسمنٹ ہے. ڈو یو تھنک amount of positive charge on glass rod after rubbing it with silk cloth
will be equal to the amount of negative charge on the silk. یعنی اگر سلک پر آپ گلاس راڈ کو رب کرتے ہیں تو جو گلاس راڈ پر پازیٹیو چارج آ جاتا ہے اور سلک پر نیگیٹو چارج آتا ہے تو کیا یہ برابر ہوگا؟ یس، یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں. چونکہ ایٹمز جو ہے وہ نیوٹرل ہوتے ہیں، شروع میں نیوٹرل تھے، جب گلاس راڈ کو رب کیا تو یہ ہوا کہ گلاس راڈ کے الیکٹرانز جو ہیں وہ سلک میں چلے گئے. تو جتنے الیکٹران سلک میں گئے ہیں، جتنا نیگیٹو چارج نکلا ہے اتنا ہی پازیٹیو چارج آ جائے گا گلاس راڈ کے اوپر، تو چارج اماؤنٹ میں برابر ہوتا ہے. What would happen if a neutral glass rod is brought near a positively charged glass rod? پازیٹیولی چارج گلاس راڈ کے قریب جب نیوٹرل آئے گا تو کیا ہوگا؟ یہ پازیٹیو چارج نیوٹرل گلاس راڈ کے الیکٹرانز جو ہیں اس میں ہیں ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا، یعنی فرنٹ سائڈ پر آ جائیں گے، اور بیک سائڈ پہ پازیٹیو چارج انڈیوس ہو جائے گا اور فرنٹ پہ نیگیٹو چارج، جس کی وجہ سے دونوں راڈ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے. فار یور انفارمیشن، in the list given below, different materials have been arranged in such a way that any of the two materials are rubbed together. The material occurring first in the list would have positive charge and that occurring next would have negative charge. For example, ان میں سے کوئی ایک لے لیں، جیسے کیٹ سکن کی بات کر لیے 5ویں نمبر پر ہے اور لیڈ یہ 6 نمبر پر ہے. ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اگر رب کرتے ہیں تو کیٹ سکن پر پازیٹیو چارج آ جائے گا اور لیڈ پر نیگیٹو آئے گا. لیکن اگر آپ لیڈ اور سلکی کلاتھ ان دونوں کو آپس میں رب کرتے ہیں تو لیڈ پر پازیٹیو چارج آ جائے گا اور سلکی کلاتھ پر نیگیٹو چارج آ جائے گا. تو یہ لسٹ اس طرح سے ترتیب دی ہوئی ہے کہ ان میں سے جو لسٹ میں پہلا ہے وہ بعد میں آنے والے کے ساتھ رب کرنے سے پازیٹیولی چارج ہوتا ہے. ایکسرسائز کے کویسچنز ہیں جن میں ایم سی کیوز ہیں اس ٹاپک کے ریلیٹڈ. A positive electric charge attracts other positive charge. یہ آپشن کیا ٹھیک ہے کہ نہیں اسٹوڈنٹس؟ کہ جو پازیٹیو چارج ہے وہ دوسرے پازیٹیو چارج کو اٹریکٹ کرتا ہے. ریپیلز ادر پازیٹیو چارج. تیسرا آپشن اٹریکٹس اے نیوٹرل چارج. چوتھا آپشن ریپیلز اے نیوٹرل چارج. نیوٹرل تو ویسے نیوٹرل ہی آبجیکٹ ہوتا ہے، نیوٹرل چارج تو ہوتا نہیں. تو اس میں جو آپشن صحیح ہے وہ بی آپشن ہے، ریپیلز ادر پازیٹیو چارج. نیکسٹ ایم سی کیو ہے، این آبجیکٹ گینز ایکسیس نیگیٹو چارج آفٹر بینگ ربڈ اگینسٹ این ادر آبجیکٹ وچ از. اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ایک آبجیکٹ کو دوسرے سے کے ساتھ آپ نے رب کیا اور پہلے آبجیکٹ نے نیگیٹو چارج گین کر لیا ایکسیس میں، تو دوسرے جو آبجیکٹ ہے اس کے بارے میں کیا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو سکتا ہے، وہ نیگیٹیولی چارج ہو سکتا ہے، وہ پازیٹیولی چارج ہو سکتا ہے، یا آئدر اے بی اور سی، یا تینوں ہو سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس اس کے جواب مختلف بکس والے کی والے مختلف دے رہے ہیں، لیکن اس میں جو اصل اس کا آپشن ہے وہ ڈی ٹھیک ہے. کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جب نیوٹرل آبجیکٹ دو رب کرتے ہیں تو ایک پر نیگیٹو آ جاتا ہے دوسرے پر پازیٹیو، تو نیوٹرل بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اگر نیوٹرل آبجیکٹ کو نیگیٹیولی چارج آبجیکٹ کے ساتھ رب کریں گے تو آبویسلی اس کا نیگیٹو چارج اس پہ شفٹ ہو جائے گا. دوسرا بھی ٹھیک ہوا. تو بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ پازیٹیولی چارج آبجیکٹ سے نیوٹرل کو رب کرتے ہیں، لیکن ایون دین وہ جو نیوٹرل ہے
اس کی الیکٹران افینٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ مزید پازیٹیولی چارج، جس میں کہ سلائٹلی پازیٹیو چارج ہو تو تھوڑے سے الیکٹران اس میں جا سکتے ہیں. تو اس کا آپشن جو صحیح ہے وہ ڈی بنتا ہے. تھرڈ، two uncharged objects A and B are rubbed against each other. When object B is placed near a negatively charged object C, the two objects repel each other. Which of the following statements is true about the object A? Initially A اور B یہ دونوں نیوٹرل تھے، رب کیا دونوں پر چارج آ گیا. اب یہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کون سا ہے، تو بی کو ایک نیگیٹیولی چارج آبجیکٹ سی کے قریب لے کر آئے تو اس نے اس کو ریپیل کیا، تو اس کا مطلب ہے بی پر وہی چارج ہے جو سی پر ہے، یعنی نیگیٹو. اگر سی پر نیگیٹو، بی پر نیگیٹو آیا تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اے پر کون سا چارج ہونا چاہیے. دیکھا جی اے ان چارج رہے گا یا پازیٹیولی چارج ہو جائے گا یا نیگیٹیولی چارج ہو جائے گا یا انپریڈکٹیبل ہے کہ آپ کچھ نہیں بتا سکتے. آپشن بی ٹھیک ہے، پازیٹیولی چارج ہو کے بی نیگیٹیولی چارج ہوا تو اے نے پازیٹیولی چارج ہوا. ایک اور ایم سی کیو ہے، وین یو رب a plastic rod against your hair several times and put it near some bits of paper, the pieces of papers are attracted towards it. What does this observation indicate? کیا بتاتی ہے کہ rod and paper are oppositely charged. The rod acquires a positive charge. The rod and paper have the same charge. The rod acquires negative charge. So option D is correct. The rod acquires a negative charge جب اس کو رب کرتے ہیں. اور جو بات اٹریکٹ ہونے کی ہے تو وہ تو الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کے ذریعے سے اس پر اپوزٹ ٹیمپریریلی چارج آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کیا ہوتا ہے جی؟ اس کے لیے ایکٹیویٹی ہے. If we bring a charged plastic rod near suspended neutral rod, both rods attract each other as shown. یہ تھریڈ سے یہ نیوٹرل راڈ ہے، یہ والا یہ سسپینڈڈ ہے، اور یہ دوسرا راڈ جو کہ نیگیٹیولی چارج ہے یہ اس کے قریب لے کر آئے تو انیشیلی تو یہ چارج جو ہیں وہ یونیفارملی ڈسٹریبیوٹڈ تھے، نیگیٹو اور پازیٹیو. تو اس کے قریب جب لے کے آئے تو اس نے اس کو اٹریکٹ کیا. یہ ظاہر ایکسپیریمنٹ سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ چارج وہ راڈ اس کی طرف موو ہوا ہے تو اٹ مینز اٹریکٹ ہوا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ یہ نیگیٹیولی چارج آبجیکٹ اس کے قریب لے کر آئے تو اس کے چارجز نیگیٹو چارجز نے الیکٹرانز کو ریپیل کیا یہاں سے تو وہ دوسرے اینڈ پہ چلے گئے اور اس اینڈ پر پازیٹیو چارج انڈیوس ہو گیا، اس طرف نیگیٹو، تو اس کی وجہ سے اس نے اٹریکٹ کیا. لیکن اس دوران ٹوٹل جو اس ایلومینیم راڈ کا چارج ہے وہ نیوٹرل ہی ہے اوور آل. اٹ امپلائز دیٹ اٹریکشن از ناٹ دا شیور ٹیسٹ آف چارج آن اے باڈی، جو کہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ ریپلشن از شیور ٹیسٹ آف چارج آن اے باڈی بٹ اٹریکشن از ناٹ. تو اس فینامنا کو ہم کہتے ہیں الیکٹروسٹیٹک انڈکشن. الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کے ذریعے سے کسی آبجیکٹ کو چارج کس طرح سے کیا جاتا ہے، اس کے لیے یہ ایکٹیویٹی 13.4 ہے. دو میٹیلک سفیئرز اے اور بی لیجئے اور ان کو انسولیٹر سٹینڈ پر فکس کر دیجئے. جیسے کہ یہ ایک اے آبجیکٹ ہے، یہ میٹیلک سفیئر ہے اور یہ جو نیچے اس کے سٹینڈ بنا ہے یہ انسولیٹڈ ہے. انسولیٹر ہے کہ چارجز اس سفیئر سے نیچے یا اوپر نہیں آ جا سکتے. اسی طرح یہ بھی ہے.
ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کر کے رکھ دیا، اور انیشیلی جب ٹچ کیا تو یہ دونوں نیوٹرل ہیں۔ اب ایک چارج آبجیکٹ یہ راڈ قریب لے کے آئے جس پر پازیٹیو چارج ہے، تو یہ اب دونوں چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہیں تو یہ دونوں ایک آبجیکٹ کے طور پر کام کریں گے، یہ دونوں سفیر۔ تو اس سے کیا ہوا کہ پازیٹیو چارج نے الیکٹران کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا، الیکٹران ادھر سے نکل کر اس طرف کو آ گئے، تو فرنٹ سائڈ پر نیگیٹو چارج آ گیا اور بیک سائڈ پر پازیٹیو۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ راڈ قریب ہی رکھیں گے اور نیچے سے پکڑ کر ادھر سے انسولیٹر سے پکڑ کر اس کو اس طرف موو کر دیں گے، یہ اس سے الگ ہو گیا، جبکہ یہ ابھی راڈ اس کے قریب ہی ہے، الگ نہیں ہوا کیونکہ اس نے الیکٹران کو اٹریکٹ کیا ہوا ہے۔ اب جب ہم نے ان کو دونوں کو الگ الگ کر دیا، اس کے بعد آپ یہ جو راڈ ہے اس کو ہٹا لیجئے، الگ کر لیجئے آپ اس کو، تو اب یہ نیگیٹو چارج اے پر رہ جائے گا اور بی پر پازیٹیو چارج آ جائے گا اور وہ یونیفارملی ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ اپوزٹلی چارج ہو جاتے ہیں دونوں آبجیکٹ الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کے ذریعے سے۔ In this process, an equal and opposite charges appear on each metal sphere. This is called charging by induction. Electrostatic induction کی definition کیا ہوئی؟ In the presence of a charged body, an insulated conductor develops positive charge at one end and negative charge at the other end. This process is called electrostatic induction. Short answer to the questions. Number 1, an electrified rod جس پر چارج آ چکا ہو پازیٹیو یا نیگیٹو attracts pieces of paper. After a while the pieces fly away. Why? جب electrified rod ہو یا کنگھی کیا آپ نے تو pieces of paper کے قریب کیا تو پہلے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ٹچ ہونے کے بعد پھر دور بھاگ جاتے ہیں، فلائی اوے۔ کیوں؟ ذرا غور کیجیے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ الیکٹریفائڈ راڈ جب پہلے قریب آتا ہے تو الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کے ذریعے سے پیسز آف پیپر کے فرنٹ سائڈ پہ اپوزٹ چارج انڈیوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے اٹریکشن ہوتی ہے اور پیسز راڈ کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں۔ جب وہ ٹچ ہوتے ہیں تو راڈ کا جو چارج ہے وہ پیپر تو نیوٹرل تھا تو راڈ کا چارج اس کی طرف چلا گیا، تو ایز اے رزلٹ راڈ اور پیسز میں پر ایکول چارج ہو گیا۔ اگر پازیٹیو تھا تو ان پر بھی پازیٹیو اور برابر ہو جائے گا، جب ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا تو سملر چارج کی وجہ سے ریپلشن ہوگی اور اس ریپلشن کی وجہ سے جو پیسز آف پیپر ہیں وہ دور چلے جائیں گے۔ تو اس کا آنسر میں نے لکھ دیا۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہاؤ مچ نیگیٹو چارج ہیز بین ریمووڈ فرام اے پازیٹیولی چارجڈ electroscope if it has a charge of this one. الیکٹروسکوپ پر اتنا پازیٹیو چارج ہے تو بتائیے نیگیٹو چارج کتنا نکالا گیا؟ تو اسٹوڈنٹس آپ کو واضح سمجھ آ گئی ہوگی اس کی کہ چونکہ اوور آل الیکٹروسکوپ نیوٹرل تھی تو اگر اتنا پازیٹیو چارج آیا ہے تو اٹ مینز اتنا ہی نیگیٹو چارج اس میں سے نکلا ہوگا، ریموو کیا گیا ہوگا، تو اتنی ہی اماؤنٹ نیگیٹو چارج کی جتنا یہ پازیٹیو چارج ہے اس میں سے ریموو کیا ہوگا۔ نیومیریکل پرابلم ہے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ۔ دا چارج آف ہاؤ مینی نیگیٹیولی چارج پارٹیکلز would be equal to 100 microcoulomb. یہ ٹوٹل چارج ہے۔ Assume charge on one negative particle is this one, 1.6 into 10 to minus 19 coulomb. جی تو گیون کیا ہے؟ ٹوٹل چارج آپ کو دیا ہے 100 مائکرو کولم، اور جو مائکرو ہے میو سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور یہ 10 to power minus 6 کے ایکول ہوتا ہے، تو ان دونوں کو کمبائن کرنے سے یہ رہ گیا 10 to power minus 4 کولم۔
सेकेंडली चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल, उसको हम ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। फाइंड आपने क्या करना है, नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल n। ये याद रहे कि एक पार्टिकल के ऊपर इतना ही चार्ज हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। और इसका या ये डबल होगा या ट्रिपल होगा या 4 टाइम्स, ये नहीं हो सकता कि इसका हाफ हो जाए या 1.5 टाइम्स हो जाए, ऐसे नहीं होगा। इसके लिए फिर जो फार्मूला हमारे पास बनता है, टोटल चार्ज इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई ई। तो n को सब्जेक्ट बना लीजिए, तो q डिवाइडेड बाई ई आ गया। अब q और e की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो वैल्यूज़ पुट कर ली, ये q के ऊपर और नीचे जो वैल्यू है ये e की आ गई। तो अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये ऊपर जाके +19 हो जाएगा और 4 कम हो जाएंगे तो +15 और फिर 10 अलग करके डिवाइड करके, तो फाइनल आंसर आपका ये वाला आ गया। नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कितने हैं, 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14 कूलम। और ऑब्वियसली ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। A gold leaf electroscope is a sensitive instrument for detecting the charges. चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसकी फिगर ये बनी है आपके सामने। ये ऊपर ब्रास डिस्क है ये वाली, और नीचे ये जो आ रहा है ये राड है ब्रास का, यहाँ तक ये वाला ब्रास राड है, और नीचे इसके गोल्ड के फाइल्स है। ये जो लीव्स हैं ये वाले, ये गोल्ड के बने हुए हैं। ये गोल्ड के क्यों बनाए जाते हैं, इसलिए कि चूँकि चार्ज इनके ऊपर अमूम जब भी होगा सिमिलर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। और चूँकि चार्ज कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इसमें कम होगी रिपल्शन की, तो इसलिए चाहेंगे कि इनका मैस कम हो ताकि ये रिपल्शन फील की जा सके। तो इसलिए चूँकि इसकी वो बहुत थिन लीव्स बनाए जा सकते हैं गोल्ड के, तो इसलिए इसमें गोल्ड यूज़ होता है, वरना कोई भी कंडक्टर यूज़ किया जा सकता है। तो ये ब्रास डिस्क और ये ब्रास राड और लीव्स ये एक आपस में कनेक्टेड हैं और एक ही ऑब्जेक्ट है। और ये इंसुलेटर है जिसमें से ये राड पास कर रहा है, और बाहर ग्लास जार है ये बड़ा, और इसके अंदर आम तौर पर ये जो लेयर है ना यहाँ पे इसकी, ये तकरीबन ये जो जहाँ तक मैं लाइन लगा रहा हूँ यहाँ तक जाके ये सारी लेयर, ये जैसे दिखाया हुआ है ये एल्युमिनियम फॉयल है, तो इस पूरे पर ये फॉयल लगा होता है और इसको आम तौर पर ग्राउंड किया जाता है, ताकि अगर बाहर की किसी वजह से इस पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो वो ग्राउंड हो जाए, वो इन लीव्स को इफ़ेक्ट ना करे। तो ये मकसद होता है एल्युमिनियम फॉयल लगाने का। अब कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ नेट से लेके के जो रियल इलेक्ट्रोस्कोप हैं, जैसे कि एक ये, इसमें बजाय ये डिस्क के ये एक सफ़ियर है मेटल का और नीचे राड है, और इसमें फाइल्स दो, एक ये नीचे की तरफ है, एक फाइल यहाँ इधर को होगा जो कि मूव करेगा। तो ये ऊपर स्केल बना हुआ है, उनकी डाइवर्जेंस देखने के लिए मेजर भी किया जा सकता है कि डाइवर्जेंस कितनी है। और एक और है जिसमें ये ऊपर डिस्क है सफ़ियर की बजाय, और इसमें भी ये लगा हुआ है, एक फाइल ये आपको नज़र आ रहा है ये वाला, और एक फाइल जो है वो नीचे है। तो ये जितना डाइवर्ज होगा तो यहाँ से मेजर किया जा सकता है, और यहाँ पर इसको अर्थ किया जाएगा इस वाले हिस्से को ना, ये जो है इसको अर्थ किया जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो ये भी एक शेप है, ये गोल्ड लीव्स आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, और ये जो है इसी तरह से ये दो राड्स, इनका भी वही काम है जो एल्युमिनियम फॉयल का है, ऊपर डिस्क है, उसके करीब कोई ऑब्जेक्ट लेके आ सकते हैं। एक और तरह की ये इलेक्ट्रोस्कोप है, ये फिर एक
اور ٹائپ ہے اس کی. یہ ایک عام خود سے بنائی ہوئی الیکٹروسکوپ ہے کہ یہ ایک کنڈکٹنگ وائر ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اوپر باہر نکالی ہوئی ہے, تو یہ کام کرے گی ڈسک کا یا سفیر جو ہے یہ کام کر رہا ہے. اور نیچے یہ دو فائل بنا کے لگائی ہوئی ہے ایلومینیم کے پتلے سے. یہ ایک سادہ سی الیکٹروسکوپ جو کہ خود بنائی جا سکتی ہے. الیکٹروسکوپ کے 3 پرپز ہیں. ایک پرپز ان میں سے ہے ڈیٹیکٹنگ دا پریزنس آف چارج. یہ بتاتی ہے کہ جو آبجیکٹ اس کے قریب لایا گیا ہے اس کے ڈسک کے, اس پر چارج ہے یا نہیں ہے. دوسرا اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہم یہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ کیا یہ جو آبجیکٹ اس کے قریب لایا گیا ہے اس پر چارج کس ٹائپ کا ہے, پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. تیسرا اس کا یوز یہ ہے کہ ہم اس سے پتہ چلا سکتے ہیں کہ جو آبجیکٹ اس کے ڈسک کے ساتھ ٹچ کر رہے ہیں وہ کنڈکٹر ہے یا انسولیٹر ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ چیک کرتے ہیں جی پریزنس آف چارج. تو اس کے لیے اس کے لیے سب سے پہلے کہ ہمیں گولڈ جو الیکٹروسکوپ ہے اس کو چارج نہیں کرنا پڑتا. اس پرپز کے لیے ان چارج الیکٹروسکوپ چاہیے ہوتی ہے. تو اگر جو آبجیکٹ جیسے یہ راڈ ہے, یہ نیوٹرل راڈ ہے, یہ قریب لے کے آئے اس ڈسک کے, تو اس سے کیا ہوگا, اس پر تو چارج ہی کوئی نہیں ہے, تو یہاں کوئی الیکٹروسٹیٹک انڈکشن وغیرہ نہیں ہوگا. تو جو اس کی ڈائیورجنس ہے گولڈ اس کی وہ پہلے کی طرح رہے گی جتنی ہے, نو ڈیفلیکشن. ڈائیورجنس بڑھے گی نہیں, نہ کم ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. تو ہم کہیں گے کہ یہ نیوٹرل آبجیکٹ ہے. لیکن اگر آپ پازیٹیولی یا نیگیٹیولی چارج آبجیکٹ قریب لے کر آئیں گے تو کیا ہوگا. سپوز جی اس پر اگر پازیٹیو چارج ہے اس راڈ کے اوپر, تو اس سے کیا ہوگا, اس پر اگر پازیٹیو چارج ہے تو یہ تو ایک ہی آبجیکٹ ہے نیچے تک, تو یہاں پر آ جائے گا نیگیٹو چارج اوپر, اور یہاں پر ان پر کیا آ جائے گا, پازیٹیو چارج آ جائے گا, انڈیوس ہو جائے گا. تو سملر چارج کی وجہ سے یہ کیا ہوں گے, ڈائیورج ہو جائیں گے. تو اگر اسی طرح نیگیٹو ہو جائے گا تو دوسری صورت ہوگی. تو اگر کوئی آبجیکٹ قریب لانے سے اس کی ڈائیورجنس بڑھ جائے, ڈائیورج ہو جائیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر چارج ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ میں نے پازیٹیو چارج کا بنایا تو یہاں نیگیٹو چارج کا بتایا ہوا ہے کہ نیگیٹو چارج جب ہوگا تو پازیٹیو چارج ادھر آ جائے گا, نیگیٹو یہاں انڈیوس ہو جائے گا, یہ ڈائیورج ہو جائے گا. تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا. الیکٹروسکوپ کین بی چارج بائی پروسیس آف. اچھا, اس کے بعد ہے جی الیکٹروسکوپ کو چارج کس طرح سے کرتے ہیں, ہاؤ ٹو چارج. کیونکہ اب نیکسٹ اس کی اپلیکیشن ہے کہ ٹائپ آف چارج معلوم کرنا ہے, تو اس کے لیے پہلے الیکٹروسکوپ کو چارج کرنا ہوتا ہے. تو چارج کرنے کا کیا طریقہ ہے. اچھا, پہلے ہم ایزیوم کر لیتے ہیں جی ہم ایک پازیٹیو چارج اس کے قریب, یعنی ہم اس کو پازیٹیو چارج دینا چاہتے ہیں الیکٹروسکوپ کو. تو کیا کریں, برنگ اے نیگیٹیولی چارج آبجیکٹ, جیسا کہ یہ ہے, یہ نیگیٹیولی چارج آبجیکٹ آپ قریب لے کے, ٹچ نہیں کریں گے, قریب لے کر آئیں گے. تو کیا ہوگا, یہ ڈسک, راڈ اور فائل ایک ہی آبجیکٹ ہے, اس پر ڈسک کی طرف پازیٹیو چارج انڈیوس ہو جائے گا, الیکٹرانز فائل کی طرف آ جائیں گے. اچھا, پھر کیا کریں گے, ہم اسی دوران میں آبجیکٹ قریب ہی رکھیں گے, اور اس جو آبجیکٹ ہے چاہے یہاں سے آپ اس کو کنیکٹ کر دیں یوں ارتھ کے ساتھ. اچھا, ارتھ کا کیا کام ہوتا ہے. ارتھ چونکہ ایک بہت بڑا آبجیکٹ ہے زمین, تو جو تار اس کے اندر دبا دی جائے اس پر جتنا بھی چارج باہر سے آ رہا ہو وہ سارے کا سارا زمین میں چلا جاتا ہے. جیسا کہ یہاں پر اگر فار ایگزامپل نیگیٹو چارج ہے اور وہ زمین میں چلا جاتا ہے, تو زمین اتنا بڑا آبجیکٹ ہے کہ وہ اس سے اگر نیگیٹو چارج گیا تو نیگیٹیولی چارج نہیں ہوگی, اور اگر پازیٹیو چارج آتا ہے یعنی الیکٹران اس میں سے نکل کے آبجیکٹ کی طرف چلے گئے تو زمین پازیٹیولی چارج نہیں ہوگی, چونکہ اس سے فرق ہی نہیں پڑتا, اس کو نیوٹرل رہتی ہے. تو ہوگا یہ کہ اب اس پہ یہ جو الیکٹرانز ہیں یہ ٹریول کر کے اس طرف سے آ کے نیچے زمین میں چلے جائیں گے اس راستے سے, اور
جب یہ نیچے چلے جائیں گے تو آپ نے ابھی یہ قریب ہی رکھا ہوگا، تو اس وقت پھر آپ کیا کریں گے، اس کو ڈسکنیکٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے آ گیا، یہ ہم نے اس کو اس سے کنیکٹ کر دیا، اور ابھی راڈ قریب ہی تھا کہ ہم اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا، اور ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد راڈ ہٹا لیا. تو اب وہ جو پازیٹیو چارج ہے وہ سارا اس کے اوپر ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. تو اس طرح سے الیکٹروسکوپ پازیٹیولی چارج ہو جائے گی. اب اگر ہم نے اسٹوڈنٹس اس کو نیگیٹیولی چارج کرنا ہو تو کیا کرنا ہوگا، یہ آپ خود اس کی فگر بھی بنا سکتے ہیں. یہ آپ کا کام ہوگا کہ آپ فگر سے ایکسپلین کریں کہ نیگیٹیولی چارج کس طرح سے کرنا ہے گوڈ لیف الیکٹروسکوپ کو. الیکٹروسکوپ کو ایک اور طریقے سے بھی چارج کر سکتے ہیں جس کو کہتے ہیں کنڈکشن، پروسیس آف کنڈکشن. اس کے ذریعے وہ کیسے کہ ایک نیوٹرل الیکٹروسکوپ کے قریب ایک چارج آبجیکٹ لائیں اور اس کو ٹچ کریں، اس کی ڈسک کے ساتھ ٹچ کریں. تو ٹچ کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کا چارج اس الیکٹروسکوپ پر آ جائے گا. اگر وہ نیگیٹیولی چارج آبجیکٹ لے کے آئے تو نیگیٹیولی چارج ہو جائے گی، اور اگر پازیٹیولی چارج لے کے آئے تو پازیٹیولی چارج ہو جائے گی. جبکہ الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کے ذریعے جو ہم نے چارج کیا پتا تو وہ اپوزٹلی چارج ہوتی ہے. ٹھیک، تو اب ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں کہ ڈیٹیکٹنگ دا ٹائپ آف چارج، کہ جو آبجیکٹ اس کے قریب لے کے آئیں گے اس کا چارج کیسے چیک کیا جائے. اس کے لیے ہم سپوز کرتے ہیں کہ پہلے گولڈ لیف الیکٹروسکوپ پازیٹیولی چارج ہے، اس کے لیے چارج الیکٹروسکوپ ہونا ضروری ہے. سپوز کرتے ہیں کہ پازیٹیولی چارج ہے. تو اب ہم اگر اس کے کوئی آبجیکٹ قریب لے کے آئیں جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے اس پر کون سا چارج ہے، نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے، تو ہم کیسے چیک کریں گے. اچھا، اگر تو ڈائیورجنس بڑھ جائے، جی اگر تو اس کی ڈائیورجنس بڑھ جائے، پہلے ڈائیورج ہوئے ہیں، کوئی آبجیکٹ آپ قریب لے کر آئے اور یہ اور زیادہ ڈائیورج ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ سملر چارج ہوگا. جیسا کہ اس کیس میں پازیٹیولی چارج آبجیکٹ قریب آیا تو کیا ہوا کہ یہاں سے جو پازیٹیو چارج تھا الیکٹران اس طرف کو آ گئے، اور پازیٹیو چارج جو ہے وہ نیچے زیادہ ہو گیا، زیادہ ڈائیورجنس ہو گئی. ٹھیک، تو اگر چارج الیکٹروسکوپ کے قریب کوئی چارج آبجیکٹ لے کر آئیں اور اس سے اس کی ڈائیورجنس بڑھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس آبجیکٹ پر وہی چارج ہے جو کہ گولڈ لیف الیکٹروسکوپ پر ہے. اگر اس پر وہ پازیٹیولی چارج ہے تو وہ آبجیکٹ بھی پازیٹیولی چارج ہوگا، اور اگر اس پر نیگیٹو چارج ہے اور ڈائیورجنس بڑھی تو آبجیکٹ پر نیگیٹو چارج ہوگا. اور اگر اس کے الٹ ہو جائے کہ وہ آبجیکٹ لے کر آئے اور اس سے ڈائیورجنس کم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزٹلی چارج ہے وہ آبجیکٹ. جیسا کہ اس کیس میں یہ گولڈ لیف الیکٹروسکوپ تو پازیٹیولی چارج ہے اور یہ نیگیٹیولی چارج آبجیکٹ آیا تو اس نے کیا کیا کہ پازیٹیو چارج کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا، الیکٹران نیچے کو چلے گئے، نیچے کی طرف. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کو پازیٹیو چارج کو کم کر دیا جس لیے ڈائیورجنس کم ہو گئی. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو آبجیکٹ قریب لے کر آئے وہ اپوزٹلی چارج ہے، یعنی نیگیٹیولی چارج ہے. نیکسٹ، آئیڈینٹیفائنگ کنڈکٹرز اینڈ انسولیٹرز. جو تیسرا اس کا یوز ہے کہ ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ کوئی آبجیکٹ کنڈکٹر ہے یا انسولیٹر ہے. تو ٹچ دا ڈسک آف اے چارج الیکٹروسکوپ، اس کے لیے بھی الیکٹروسکوپ کو پہلے چارج ہونا چاہیے. تو اب پہلے کیس میں تو قریب لے کر آئے تھے، اس میں ٹچ کرنا ہوگا. جس مٹیریل کو ٹیسٹ کرنا ہے اس کو ٹچ کریں. تو ٹچ کرنے سے کیا ہوگا، اگر تو وہ کنڈکٹر ہے، ٹھیک ہے، کنڈکٹر ہوگا تو الیکٹروسکوپ کا چارج اس کی طرف فلو کر جائے گا، جس کی وجہ سے جو گولڈ لیفز ہیں ان پر چارج کم ہو جائے گا تو وہ کولیپس کر جائیں گے. تو کولیپس کرنا اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ گڈ کنڈکٹر ہے. اور اگر وہ جو انڈر ٹیسٹ ہے مٹیریل اس کو ٹچ کیا آپ نے چارج الیکٹروسکوپ کی ڈسک کو اور اس کی وجہ سے ڈائیورجنس پہ کوئی فرق نہیں پڑا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسولیٹر ہے، بیکاز چارجز موو نہیں کیے. اور اگر ان بٹوین ہو کہ ڈائیورجنس کم تو ہوئی
لیکن تھوڑی کم ہوئی، بالکل کولیپس نہیں کیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو کنڈکٹنس ہے وہ انسولیٹر اور کنڈکٹر کے درمیان میں لائی کرتی ہے۔ پوائنٹ ٹو پانڈر، وائی لیوز آف چارج الیکٹروسکوپ collapse if we touch its disk with the metal rod, but do not collapse if we touch it with the disk with a rubber rod. So students ہمیں پتہ ہے کہ جو میٹل راڈ ہے وہ کنڈکٹر ہے، تو کنڈکٹر ابھی ہم نے پڑھا، جب کنڈکٹر ڈسک کے ساتھ ٹچ کریں گے تو اس کی وجہ سے کولیپس کر جاتے ہیں، اور جب انسولیٹر کوئی ٹچ ہوتا ہے اور ربڑ چونکہ انسولیٹر ہے تو اس سے کولیپس نہیں کریں گے۔ ایک اور پوائنٹ ٹو پانڈر، آن اے ڈرائی ڈے if we walk on a carpeted room and then touch some conductor, we will get a small electric shock. Can we tell why does it happen? اچھا اسٹوڈنٹس، جب ہم کارپیٹڈ روم پر چلتے ہیں تو کیا ہوگا کہ ہمارے پاؤں اس کے ساتھ رگڑ کھاتے ہیں، ربنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری باڈی پر چارج آ جاتا ہے۔ اب اگر ہم ہاتھ میں کوئی انسولیٹر پکڑتے ہیں تو ہماری باڈی کا چارج ادھر ٹریول نہیں کرتا، لیکن جب کوئی کنڈکٹر پکڑیں گے تو ہماری باڈی کا چارج ادھر ٹریول کرے گا، چارجز موو کریں گے باڈی میں، جس کی وجہ سے الیکٹرک شاک ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس یاد رکھیے، الیکٹرک شاک تب ہوتا ہے جب باڈی میں چارج فلو کرے، ٹھیک؟ پہلے ہم جب چل رہے تھے تو چارج تو باڈی میں تھا لیکن اس نے فلو نہیں کیا، جب کنڈکٹر کو ٹچ کیا تو چارجز فلو کیے جس کی وجہ سے شاک ہوا۔ اب ڈرائی ڈے کی بات کیوں ہوئی؟ وہ اس وجہ سے کہ جب ہوا میں نمی ہوتی ہے تو پارٹیکلز جو واٹر کے ہیں وہ باڈی سے ٹچ ہوتے ہیں، تو وہ جو چارج انڈیوس ہوتا ہے وہ چارج وہ لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شاک نہیں ہوتا، تو ڈرائی ڈے پہ یہ شاک ہو سکتا ہے۔ تو تھینک یو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوا، نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔